پاس سیونگز میں کتنے پیسے ہیں کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں، چاہے آپ ارن کرتی ہیں چاہے آپ ارن نہیں کرتی ہیں۔ آپ کے خاندان میں کیا چل رہا ہے، آپ کے خاندان میں کس سے کس کا کیا جھگڑا ہے، آپ کی بہن کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مشکل حالات چل رہے ہیں، آپ کے گھر کی جو بھی باتیں ہیں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ آپ کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، آپ کی کون کون سی کمزوریاں ہیں، کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں۔ اپنے ماضی کا ذکر کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے نہ کریں۔ میاں بیوی میں نوک جھونک تو چلتی ہی رہتی ہے، بہت عام سی بات ہے، لیکن اگر وہی نوک جھونک آرگیومنٹ میں بدل جائے تو آپ چپ ہو جائیں۔ وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں چپ کر کے سنیں، برداشت کریں، حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے چپ ہی رہنا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ سائلنس از دا بیسٹ ڈیفینس۔ کچھ ہسبینڈز کا بیہیویئر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، بیوی کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں، رشتہ کوئی بھی ہو، پیار بہت بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے ریسپیکٹ آتی ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ پیار پر چلے نہ چلے، ریسپیکٹ پر تا قیامت چل سکتا ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کی ریسپیکٹ نہیں کرتا نا، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کے دل میں بھی نا آہستہ آہستہ شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے ایز اے بیوی کبھی بھی اس چیز کا اظہار اپنے ہسبینڈ سے نہیں کرنا۔ بہت سارے ہسبینڈز کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی بیویوں کو بہت باڈی شیم کرتے ہیں۔ اگر بیوی کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس بات کو لے کر وہ انہیں تنگ ہی کرتے رہتے ہیں، سم ٹائمز سیریس ہو کر اور سم ٹائمز مذاق میں۔ عورت بچوں میں مصروف ہو کر اور گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو کر تھوڑا سا اپنے آپ کو نگلیکٹ ضرور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی فٹنس کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میں اس چیز کو مانتی ہوں۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں، اپنی صحت کے لیے۔ آپ اپنے لیے خود کو فٹ رہنے کی اور ہیلدی رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری میری بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے شوہر کے آگے ان کی والدہ کا، ان کے والد کا، ان کے بہن بھائیوں کا یا ان کے دوسرے رشتہ داروں کا رونا روتی رہتی ہیں۔ میں مانتی ہوں آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن یہ پریکٹس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہ کریں۔ آپ کے ہسبینڈ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ ذکر بار بار کر کے اپنے اور ان کے درمیان میں دوریاں پیدا نہ کریں۔ اپنے ہسبینڈ کو کبھی کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ کی بہن کا شوہر اتنا اچھا ہے، وہ آپ کی بہن کو یہ چیزیں لا کے دیتا ہے، اس طرح سے خیال رکھتا ہے۔ کہ اگر آپ اس طرح کے کمپیریزن کریں گی تو پھر اس طرح کے کمپیریزن تو آپ کے ہسبینڈ بھی کر سکتے ہیں نا۔ وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے دوست کی بیوی ایسی ہے، اتنی اچھی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ کمپیریزن کی پریکٹس ہے یہ، چاہے آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے ہو چاہے وائف کی طرف سے ہو، یہ بہت غلط پریکٹس ہے۔ یہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم عورتوں کو نا کبھی کبھی رینڈم تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں، ایسی سوچیں جو خام خامے ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بتا دیتی تھی کہ مجھے یہ سوچیں بڑا تنگ کر رہی ہیں، وقت تو وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھاتے تھے اور میری ٹینشن کو ریلیز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن پھر میں نے نوٹس کرنا شروع کیا، جب بھی ہمارے درمیان میں کوئی ہلکی سی نوک جھونک شروع ہوتی تھی نا، تو وہ اس بات کو مذاق میں کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم تو سوچتی ہی ایسے ہو، تمہاری تو تھنکنگ ہی ایسی ہے، دیکھو اس دن تم کیا کہہ رہی تھی، تو تم تو سوچتی ہی نیگیٹو ہو۔ پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یار کچھ بھی ہو، مجھے اپنی سوچوں کو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی رینڈم تھاٹس کرتی ہیں نا، ان کو کنٹرول بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اکثر ہی ہمیں کچھ نہ کچھ لیتے دیتے رہتے ہیں، ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اکثر جو میری بہنیں ہیں وہ شوہر پر ذرا امپریشن جمانے کے لیے وہ اپنے ہسبینڈ کو بتا دیتی ہیں کہ جی آج ہم امی کی طرف گئے تھے تو امی نے 5,000 روپے دیے، یا بھائی نے 10,000 روپے دے دیے، یا بھابھی نے سوٹ دے دیا، یا اس طرح کی چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نا کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں۔ ہسبینڈ کو ایک دفعہ یہ تسلی ہو گئی نا کہ آپ کو پیچھے اپنے گھر سے اتنا کچھ مل جاتا ہے، تو یقین کریں کہ وہ آپ کی بیسک ضروریات کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ اس کو مل تو جاتا ہے۔ اسی لیے میں